السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 159 کی ترجمہ تفسیر کر رہے تھے۔ ابھی اس کی تفسیر جاری تھی، تو آج بھی اسی آیہ مبارکہ سے اپنا لیسن کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله ان اللہ يحب المتوکلین۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم لوگ اس آیہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں جو نرمی تھی، جو مہربانی تھی، جو کمال کا شفقت تھا، وہ اللہ رب العزت یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، کیونکہ انسان کے دل کا نرم ہونا، انسان کے مزاج میں نرمی کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بہت ہی بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، جس طرح کہ قرآن مجید نے بھی نقشہ کھینچا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بہت ہی بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کے اندر بھی نرمی تھی، باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ تھا، جس طرح کہ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ نقشہ کھینچا کہ رحماء بینہم کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم مزاجی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خصائص تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہت نرم تھے، بہت شفقت کا معاملہ کرتے تھے، بہت سارے اور بھی مقامات سے پتہ چلتا ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری امت پہ مسواک کرنا گرا نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ اس کو فرض قرار دیتا۔ اگر حج کی بات دیکھی جائے تو اس وقت بھی جب ایک آدمی نے بار بار پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر آپ لوگوں پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن تم اس کو نبھا نہ سکتے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت کا معاملہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ بچوں کے ساتھ محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کو چومنا، یہ ایک محبت ہے، رحم دلی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ جس طرح کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو چوم رہے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحم نہیں رکھا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کے دلوں میں رحم دلی کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوا کرتا ہے، اور بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا رحم دلی کی وجہ سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ کیا، اور بھی جو بھی بچے کہیں ملتے یا دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بہت پیار سے چومتے، ان کو سلام کر کے گزرتے، اور بچے بھی دور سے ہی دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے بھاگتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے، اور ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو آگے بھی بٹھایا ہے سواری پہ اور اپنے پیچھے بھی ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک سر نہ اٹھاتے جب تک بچے پیچھے نہ ہٹ جاتے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ بھی کمال شفقت کا معاملہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پیارے تھے، اپنے صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ ہی رحم دلی شفقت والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ جو غیر مسلم تھے، جو قیدی ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی پیار و محبت شفقت والا معاملہ کرتے، ان کو دودھ پیش کرتے، ان کے بارے میں کہتے کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان کو ہلکا سا کھول دو، نرم کر دو۔ اور جو منہ پہ برا کہنے والے تھے ان کو بھی پیار و محبت کے ساتھ ہی جواب دیتے۔ اور جس طرح ایک واقعہ آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا، مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص نے گلے میں کپڑا ڈال کر نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نشان بھی پڑ گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کو جواب دیا، اور وہ کچھ مال کا مطالبہ کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس کو اتنا اتنا مال دے دو۔ اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، اسے بدلہ نہیں لیا، بلکہ شفقت کا ہی معاملہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قصور معاف بھی کر دیا کرتے۔ بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہیں لیا۔ جس طرح کہ زندہ مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، مجھے کبھی یوں نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کے اگر بارے میں بات کریں تو ایسے بھی ایک شخص تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ کہتا کہ میری ایک عادت بد ہے کہ میں اسے برائی نہیں چھوڑتی، کہ میں بہت بار ارادہ کرتا ہوں کہ برائی چھوڑ دوں، زنا چھوڑ دوں، تو لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم اس عادت سے مجبور ہو، بلکہ اس کے لیے دعا کی، اور اس کو ڈانٹا نہیں بلکہ بہت پیار سے اس کو سمجھایا اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کوئی انسان نہیں یہ چاہتا کہ اس کی والدہ کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی خالہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے۔ تو اگر ہم دوسروں کے بارے میں اتنے کیئرفل ہیں تو پھر یعنی ہم اگر اپنے رشتوں کے بارے میں اتنے کیئرفل ہیں تو پھر ہم دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی کیئرفل ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ نے مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا اور اس صحابی کے لیے بخشش کی دعا کی اور اس کی برائی کو دور ہونے کی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے ان پہ مہربانی کی اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ اثر ہوا ان پہ کہ ان سے یہ برائی چھوٹ گئی۔ اور ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ اگر ہوں تو ہم کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو پیار سے سمجھایا کرتے اور مزید مثالوں کے ذریعے سمجھاتے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو مشوروں میں شامل رکھو کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے جو ان کو کہا گیا تھا اس کی انہوں نے یعنی کہ پاسداری نہیں کی اور نقصان سے دوچار ہونا پڑا، تو اب اس کے بعد کیا ہے کہ ان سے یہ معاملات اگنور کرو اور ان کو مشوروں میں شامل رکھو۔ ہمارے دین اسلام میں مشورے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اس پہ باقاعدہ ایک سورہ مبارک نازل ہوئی اور اس کا نام شورا رکھا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کیا آیت مبارکہ نازل کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مومنین کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آپس کے معاملات باہم مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی شورا رکھ دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اکثر اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے، کوئی اہم کام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آگاہ کرتے، پھر مزید اس پہ مشورہ بھی لیتے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے اور کس طرح اس کام میں بہتری آئے گی۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، جس طرح کہ ہجرت کے سفر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح یہ یعنی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو پھر اس وقت سارے معاملات طے ہوئے کہ کس وقت جانا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک مشورے کی مثال ملتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اس وقت مشورہ لیتے جس وقت جب اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہوتا، تو پھر اس معاملے کو صحابہ کرام کے سامنے رکھ کر مشورہ لیتے کہ اس میں مزید کیسے بہتری آئے گی، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کس کس طرح اس معاملے کو نمٹانا چاہیے۔
جس طرح کہ سفر میں جانے کے لیے اس سے پہلے مشورہ کیا جاتا کہ کس کو ساتھ چلنا چاہیے اور پچھلی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون سنبھالے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے کے جایا کرتے اور اس پہ قرآن اندازی بھی کرتے کہ کون سی زوجہ کو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ جس زوجہ کے نام قرآن نکلتا تو ان کو بھی ساتھ لے جایا کرتے۔ اسی طرح جنگ کے معاملات میں بھی آپ وسلم بتایا کرتے کہ فلاں وقت ہم نکلیں گے، اور اس طرح مشورہ کیا جاتا۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی جو سمت ہے وہ نہیں بتایا کرتے تھے، صرف یہ بتا رہے تھے کہ جنگ کے لیے آپ لوگ تیاری کر لیں، اور اس پہ بھی باہم مشورہ کیا جاتا کہ کس وقت چلیں گے اور کیسے کیسے چلیں گے، لوگوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور کس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا جائے اور کس وقت ان پہ حملہ کیا جائے اور کن لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ کیا جاتا، اور مشورہ کرنے کے بہت سارے فوائد سامنے آتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ان کے اندر پیار و محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، اپنائیت حاصل ہوتی ہے، اور جس کام میں مشورہ کیا جائے اس میں مزید خیر پھوٹتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ جب بھی آپس میں کوئی اہم معاملات طے کرنے لگتے تو باہم مشورہ کر لیا کرتے، تو اس میں پھر اللہ رب العزت بہت ساری برکت نازل کرتے، اور اس میں بہت ساری مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو خیر حاصل ہوتی۔ یہ تو ہے باہم انسانوں کے ساتھ مشورے، تو ایک مشورہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہے کہ جب انسان کوئی اہم معاملہ سر انجام دینے لگے تو اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیا کرے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ استخارہ، کہ جو عموماً آپ لوگوں نے سنا ہے اور الحمدللہ آپ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن استخارہ مسنون کرنا چاہیے کہ جب انسان کوئی اہم معاملہ طے کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت سے اس میں مشورہ کر لیا کرے، 2 رکعت نفل ادا کر کے تو جو استخارہ کی دعا ہے وہ پڑھ لیا کرے، اس سے پہلے درود شریف پڑھ لے اور سورۃ الفاتحہ اور جو بھی ان کے مستجاب دعائیں ملتی ہیں وہ انسان پڑھ لے۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کو 3 بار پڑھتے، تو دعائے استخارہ بھی 3 بار پڑھ کے پھر معاملہ انسان اللہ کے سپرد کر دے۔ جس کام میں بہتری ہوگی اللہ رب العزت اس طرف انسان کا دل مائل کر دیں گے اور اس پہ مطمئن کر دیں گے۔ اور استخارہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک بار بھی کرنا ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی بہت زیادہ یعنی کہ ترغیب دلایا کرتے استخارہ کی، اور استخارہ کی دعا ہمیں اس طرح سکھاتے جس طرح کہ قرآن کی کوئی سورہ مبارکہ سکھائی جاتی ہے۔ جس طرح کہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ فوراً کہا کہ چلو ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام فیصل نہیں کرتی، تو میں اللہ رب العزت سے مشورے کے بعد آپ کو اس کے بارے میں جواب دوں گی۔ اللہ رب العزت اس پہ حکم دینے کے بعد کہ صحابہ کرام کو آئندہ بھی مشورے میں شامل رکھنا، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم پختہ ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ کہ جب انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو پھر اس پہ عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، تو اسی کو توکل کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو ہی دوست رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے 4-5 واقعات بتانے ہیں، بہت مختصر آپ وسلم کی زندگی کے بھی 2-3 اور 2-3 صحابہ کرام کی زندگی کے، کہ آپ وسلم نے صحابہ کرام سے کس وقت کی کون سا مشورہ لیا، اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی آپ نے 2-3 واقعات بتانے ہیں بہت مختصر الفاظ میں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔